السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی متعلق ارشاد فرمایا تھا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو میں تو ان کی کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے ان کی مدد کی ہے جب یہ مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف جو ہجرت کی تھی، اور جب غار کے اندر ایک ساتھی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ نہ غم کھاؤ، اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو نیچے کر دیا اور اپنے کلمے کو بلند کر دیا، اور وہ زبردست انتقام دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نکلو، ہلکے ہو بوجھل ہو، اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر یہ سفر جو تبوک کا ہے، اگر یہ قلیل سفر ہوتا، تھوڑا سفر ہوتا، نزدیک کا سفر ہوتا اور مال غنیمت قریب سے ہی مل جاتا تو یہ منافقین ضرور اس معاملے کے لیے جستجو کرتے نکلتے، لیکن مسافت بہت زیادہ ہے اور وہ تعداد کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، ان کے ہی اپنے ہی نفس نے ہلاک کر دیا ہے۔ واللہ، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 42 ہے۔ غزوہ تبوک کے اندر جب تیاری ہو رہی تھی اور تیاری عروج پر تھی، اس وقت منافقین اپنے اپنے ہیلے بہانے لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور ہر ایک کا انداز کرنے کا بیان اپنا ہی تھا، اور کلہم سارے جھوٹ پر مبنی باتیں کر رہے تھے۔ نبی اسلام نرم دل کے انسان تھے۔ ہاں جی، تمہارا مسئلہ میرے بیوی بچے کا، چلو ٹھیک ہے، تمہارا فصل پکی ہوئی، اللہ کا رسول میری فلاں مجبوری ہو، چلو ٹھیک ہے، بیچتے ہیں۔ اللہ آگے فرمائیں گے جہاد پر کون جاتا ہے اور جہاد سے پیچھے کون رہتا ہے، اور یہ جس وجہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے، اللہ اس کو بھی بیان کرے گا مزید انشاءاللہ بعد سبق کے اندر ہو۔ فرمایا عفا اللہ عنک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ، دیکھیں میرا رب بات کیسے شروع کر رہا تھا، پہلے ہونی چاہیے تھی بات کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز اپناتے ہوئے اللہ کہتا ہے جو ہونا تھا سو ہو گیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ جب آپ سے وہ اجازت لینے آئے تھے آپ نے اجازت نہیں دینی تھی، نکلو جانا ہے، جو کچھ مرضی ہے، تمہارے بھی بچے ان کے بھی بچے نہیں ہیں، تمہارے باغ ہیں ان کے باغ نہیں ہیں، ان کے مسئلے مسائل نہیں ہیں، یہ بھی تو جا رہے ہیں نا، تم بھی نکلو۔ اصل میں نا وہ اس لیے اجازت دینے آتے تھے کہ کہتے کہ اگر تو اجازت مل گئی تو بیٹھے رہو، اگر نہ بھی ملی تو پھر بھی ہم نے نہیں جانا، پھر بھی بیٹھے رہیں۔ نبی اسلام نے اجازت دے دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں لما اذنت لهم، آپ نے اجازت کیوں دی؟ حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لک، آپ کے لیے واضح ہو جاتا، الذین، ان لوگوں میں سے، صدقوا، اور سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی کہ کون کس وجہ سے اجازت لے رہا ہے، کس کی مجبوری ہے اور کس کی مجبوری نہیں ہے۔ کھل کر حق واضح ہو جانا تھا کہ یہ سچے کون ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون ہیں، اور میں آپ کو اجازت نہیں دے دی، ہاں اب ہو گیا ہے، اجازت دے دی آپ نے، لیکن اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لا یستاذنون، اب اللہ بتانے لگا کون جہاد کرتا ہے، کون اجازت نہیں لیتا۔ فرمایا لا یستاذنک، نہیں آپ سے اجازت لیں گے الذین، وہ لوگ
باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، ان یجاہدوا، یہ کہ وہ قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ، وہ تو ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ کبھی بھی نبی علیہ السلام کی آواز آئے کہ فلاں لشکر کے لیے نکلنا ہے، فلاں مارکے کے لیے نکلنا ہے، وہ تو چھوڑ کر سب کچھ باہر نکلتے ہیں۔ غزوہ احد والا دن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی لاشوں کو دیکھو کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، گنتی کی گئی تو صحابہ کی تعداد تقریباً 70 کے قریب بنی۔ نبی علیہ السلام ہر لاش کے پاس جا کے دیکھ رہے تھے، وہاں ایک منظر عجیب دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو اس کا مسئلہ کیا ہے۔ بیوی کو بلایا، فرمایا یہ حنظلہ کس حالت میں آیا تھا جہاد کے میدان کے اندر؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غسل فرض تھا، آپ کے قاصد نے جب یہ اعلان کیا حی علی الجہاد، جہاد کے لیے نکلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا غسل کرنے لگ پڑا تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں نکل آئے تھے، فرمایا اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ، یہ تو شکر کرتے ہیں، کوئی مار کا ہو، کوئی جہادی مہم نکلتی ہو، کوئی لشکر نکلے، کافروں کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا موقع ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، ان کو پتا ہے جزا سزا کا دن ایک منتخب ہونا ہے، وہ قیامت کا دن ہے جس دن وزن ہوگا، ترازو کے اندر وزن کیا جائے گا، اور اس وقت جنت اور جہنم لوگوں کا ٹھکانہ بنے گی، اور اس وقت اللہ 100 درجوں والی جنت کے اندر اپنے مجاہد شہید بندے کو جب داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ، جب نبی اسلام غزوہ تبوک کے لیے نکلنے لگے نا، تو نبی اسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پیچھے کوئی اپنا نائب چھوڑ کے جاتے تھے کہ جو مدینے کی دیکھ بھال کرے اور امامت کروا سکے اور لوگوں کے مسائل حل کروا سکے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا علی آپ نے میرے پیچھے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، نبی اسلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاد جیسی فضیلت سے مجھے پیچھے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا علی تیرا میرے ہاں مقام ایسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھو میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اتنی عزت اور اہمیت دے رہا ہوں کہ اپنے پیچھے کا مقام تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جہاد کے معاملے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی ساتھ دیں گے، لیکن نبی اسلام کا فرمان تھا آپ نے نہیں جانا۔ اللہ، یہ تو مرد ہے، خواتین بھی کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ بھی شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ مردوں کی مرہم پٹی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، یہ ساری ذمہ داری وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایک غزوے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون کہتی ہیں ہمارے خیمے کی طرف میں ایک جاسوسی کرنے والا پھر رہا ہے کافر، آؤ اس کو قتل کرو۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ نے کسی کو ہمت دے رکھی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے مجھ سے تو نہیں مارا جائے گا، مجھ سے تو نہیں قتل ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک دلیر خاتون میرا ذہن سے نام نکل گیا، اس نے جا کے اس کافر کو خود اکیلی نے پکڑا اور اس کی گردن اتار کے جس طرف کافروں کا خیمہ تھا اس طرف اس کی گردن کو پھینک دیا کہ کوئی کافر دوبارہ یہاں آنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ، یہ ہے ایمان والے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تبوک کے اندر 15 دن لگے تھے سفر کا، کوئی پرواہ نہیں، حال پکا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بیوی بچے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نکلنا ہے، جو اللہ کرے گا ہمارے لیے بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا لا یستأذنک، نہیں آپ سے اجازت طلب کرتے
الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ یجاہدون یہ جو جہاد کرتے ہیں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بالمتقین پرہیزگاروں اللہ کو پتہ ہے جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور جو دکھلاوے کے لیے لڑ رہا ہے جس کو کوئی جینون مسئلہ ہے ایمرجنسی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے جس کو کوئی مسئلہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے انما بے شک یستعذبک آپ سے اجازت وہ طلب کرتے ہیں الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے وہ لوگ آپ سے اجازت مانگیں گے جن کے دل کے اندر کجربی ہے برکامت قلوبہم ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں فہم فی ریبہم یترددون اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے شک کے اندر ہی حیران پھر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے سمجھ بوجھ نہیں ہے یہ بے ایمان منافقوں کی میرا رب مثال بیان کر رہا ہے کہ ان کے دل کے اندر شک ہے ایمان قبول کرنے کے باوجود اللہ پر شک کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی رسالت پر شک کرتے ہیں اس قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کے اوپر شک کرتے ہیں یہ بڑا ہی معتبر شخصیت جس کو سمجھا جاتا تھا اہل مدینہ کے اندر یہ عبداللہ بن ابن سلول کو یہ لانتی انسان مسجد کے اندر کھڑا ہو کے نبی اسلام کی سلام پھرنے کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد اعلان کیا کرتا تھا لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں ان کے شانہ بشانہ چلو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ بات کو مانو سچی کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ بے ایمان انسان باہر نکل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور کچھ قریش کے ساتھ خط و کتابت کیا کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا یہ انہی کی ساری کارستانی ہے اور انہی کے ساتھ یہ پورا گینگ ملا ہوا تھا اور یہ ساری محفل کو جمانے والا اور ان کا امیر اور ان کا جو مین کردار ادا کرنے والا تھا وہ یہ لعنتی عبداللہ بن ابی منافق تھا اس کی کرتوتوں کے اوپر یہ سب کچھ منافقین ایجاد ہوئے تھے فرمایا ولو اراد الخروج اللہ ایک اور انداز سے بات کر رہا ہے اگر ان بے ایمانوں کا ارادہ ہوتا نا نکلنے کے لیے لَعَدُّوا لَهُ تو یہ ضرور تیاری کرتے ہیں کوئی تلوار خریدتا کوئی ڈال خریدتا کوئی نیزہ خریدتا کوئی سواری خریدتا مشکلات کا سامنا ہے مسلمانوں کے پاس مسائل نہیں ہے یہ تو تماشبی بنے ہوئے ہیں لوگوں کو تماشا دکھا رہے ہیں کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے کہتے ہیں دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے کوئی تھوڑا خرچ کرتا ہے کہتے ہیں اس کے ساتھ جہاد ہوگا اللہ اکبر اللہ کو بے ایمانوں کے اوپر بہت غصہ ہے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ اگر ان کا ارادہ ہوتا جہاد کے لیے نکلنے کا لَعُدُّوا لَهُ عُدَّةً تو یہ اپنی طاقت کے مطابق اس سامان کو تیار کرتے سواریاں تیار کرتے ایک ذہن بناتے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے دنیا کے معاملات کو سمیٹتے اپنے گھریلو معاملات کو اس کو بھی سمیٹتے گھر کا مسئلہ تھا گھر میں راشن دے دیتے یا کوئی ایسا پہلو اختیار کرتے جس کے ساتھ ان کو پتا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے اور ہمیں اتنا وقت لگ جانا ہے کہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کر کے نکلتے اللہ یہ تقریباً 40 سے 50 دنوں کا یہ سارا یہ معاملہ تھا تقریباً نبی اسلام 20 دن وہاں رہے اور پھر 15 دن جانے پر لگے اور 15 دن آنے پر لگے رمضان کے مہینے کے اندر نبی اسلام تبوک سے واپس تشریف لائے تھے اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے نکلنا ہے تو ضرور اس کی تیاری کرتے ولیکن کریم اللہ لیکن اللہ نے ناپسند سمجھا ان بازاروں ان کے اٹھنے کو اللہ کو ان کا جانا پسند نہیں کچھ تو ان کے رویے ہی ایسے تھے اور کچھ معاملات ایسے تھے کہ اللہ کو پتا تھا یہ بے ایمان اس مجلس میں بھی ہوں گے مسلمانوں کو تنگ ہی کریں گے ان کے اندر اختلافات ہی پیدا کریں گے فَصَبَّتَهُمْ بس اللہ نے ان کے نکلنے کو مصادری کیا اللہ نے ان کے معاملات کو سست کر دیا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَائِدِينَ اللہ نے کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ
تمہیں یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا کہ ایمان والوں کے ساتھ مل کے تم کافروں کی گردن کو اتارو. اللہ. اب مسلمانوں کو وقتی طور تو بڑی پریشانی تھی کہ ہمارے 300 400 500 افراد پیچھے رہ گئے. دیکھیں نا جب احد والا دن تھا، احد کے میدان کے قریب پہنچ کے یہ ظالم 300 واپس آ گئے تھے. کل 1000 کا لشکر تھا اور 700 مسلمان تھے اور 300 اس کے اندر بے ایمان منافق تھے. کہنے لگے لڑائی ہونی ایسے ہی ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہمیں یہاں لے آئے اور 300 کا لشکر لے کے واپس آ گئے. وہاں بھی مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہماری تعداد کم ہوگی. یہاں بھی مسلمانوں کو یہ مسئلہ بنا کہ ہماری تعداد کم ہو جائے. جتنے زیادہ ہوں گے اتنا بہترین انداز کے اندر ہم انشاءاللہ جنگ والا معاملہ کریں گے. اللہ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے یہ بات یاد رکھو، لو خرجوا فیکم. اللہ اپنے علم کے مطابق بتلا رہا ہے، ابھی وہ نکلے نہیں ہیں نہ ہی وہ گئے ہیں ساتھ. اللہ اپنے علم کے مطابق اور پہلے واقعات کو دیکھا جائے تو بالکل سچی بات ہے اور بالکل حقیقت پر مبنی میرا رب بات کر رہا ہے. لوگ خرجوا فیکم، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم، نہیں انہوں نے تمہیں زیادہ کرنا تھا، الا خبالا، مگر یہ کہ انہوں نے خرابی ہی پیدا کرنی تھی، خرابی کے اندر ہی تمہیں زیادہ کرنا تھا. ولا اوزعوا، اور البتہ انہوں نے دوڑانے تھے، ولا اوزعوا، اور انہوں نے دوڑانے تھے، خلالکم، تمہارے درمیان گھوڑے، یبغونکم الفتنہ، انہوں نے تمہارے اندر فتنہ بھی تلاش کرنا تھا، تمہارے اندر کے معاملات کو الجھانا ہی تھا، بجائے اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ شانہ بے شانہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے. میں اللہ آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، اگر یہ نکل بھی پڑتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار ملا دینا تھا. اس سے پہلے ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی نے مزاق کے ساتھ، ایک مہاجر نے ایک انصار کو پیار کے ساتھ ایسے تھپڑ لگا دیا کمر کے اوپر. اس بیچارے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تو ہوتا کون ہے مجھے تھپڑ مارنے والا؟ تو وہ بات ذرا گرم ہو گئی، گرما گرمی ہو گئی. اس نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے ایسے کہتا ہوں؟ اس نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ ایک طرف انصار کھڑے ہو گئے، ایک طرف مہاجر کھڑے ہو گئے. اس ظالم کو عبداللہ بن ابی منافق کو پتا چلا. اس نے کہا بہت ہی غلط لفظ بولا، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا. کہنے لگا اور ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کو جگہ دو، اور ساتھ ہی بے ایمان یہ کہنے لگا اگر ہم مدینہ میں پہنچ جائیں گے تو ہم ضرور یہ جو عزت والے ہیں نا لَيُخْرِجَنَّ الْعَلَمُ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہنے لگا ہم عزت والے معاذ اللہ استغفر اللہ ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے. مسلمانوں کے درمیان اس نے اختلافات اور انتشار پیدا کر دیا. نبی اسلام تشریف لائے، فرمایا تم کیا جہلانہ باتیں کر رہے ہو، کیا کہتے ہو ایک دوسرے کا، تم مسلمان بھائی ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ نبی اسلام نے یہ معاملہ ٹھنڈا کیا. عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ ہی اس کا نام ہے، کہنے لگا اللہ کے وسلم اگر کسی اور کو حکم دینے اس کو قتل کرنے کا، میرا باپ ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں، مجھے حکم دیجیے میں اپنی باپ کی گردن اتارتا ہوں. نبی اسلام آیا نہیں، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا. مدینہ کا جہاں دروازہ مدینہ شہر شروع ہوتا تھا وہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے. جب عبداللہ بن ابی منافق باپ آیا تو اس کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا. کہا جب تک تو یہ اقرار نہیں کرے گا کہ ظالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی نہیں ہے، ذلیل تم ہو، جب تک تم یہ اقرار نہیں کرو گے عبداللہ تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا. تو فرمایا اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے انتشار ہی بنانا تھا، اس نے تمہیں بھی الجھا کے رکھنا تھا. فرمایا اس نے پیدا کرنے تھے تمہارے اندر فتنے اور تلاش کرنے تھے فتنے. وفیکم سماعون لہ، اور اس کی باتیں سننے والے بھی تمہارے اندر بہت زیادہ ہیں. مسلمانوں کے اندر نا سادہ لوگ مسلمان ایسے تھے کہ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ نبی اسلام نے واضح نہیں کہا تھا یہ منافق ہے، واضح نہیں کہا تھا، کسی کا نام نہیں لیا تھا،
یہ راز میں نے بات رکھی تھی کہ یہ فلاں فلاں بندہ منافق ہے، سادہ لوگ مسلمان اس کی بات کو بڑی اہمیت دیتے تھے. فرمایا اس لیے آپ مناسب یہی ہے کہ اس کی بات نہ کیجیے اور اس کو ساتھ نہ لے کے نہ جائیے. واللہ اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں. لقد ابتغوا الفتنة البتہ وہ تلاش کرتے ہیں فتنے کو من قبل اس سے پہلے، وقلبوا اور الٹ پلٹ کرتے ہیں لک الامور آپ کے جو حکم ہے آپ کے جو معاملات ہیں، حتی جاء الحق یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں پہلے بھی انتشار کرایا تھا، اما یہ عائشہ پر بہتان لگا دیا ظالم نے. فرمایا اچھا ہوا ہے یہ بے ایمان نہیں گیا مگر نہ اس نے مزید خرابی پیدا کرنی تھی. وظہر اور غالب آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم، وہم کارہون اور وہ ناپسند سمجھنے والے تھے. آخری بات، ایک نا انہی منافقین میں سے جد یا اس طرح کا ملتا جلتا نام ہے، اس نے نا عجیب و غریب ایک بہانہ بنا لیا. بنایا تو دوسروں نے بھی تھا نا، لیکن اس کا سب سے عجیب و غریب بہانہ تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کے نہ جائے. میرے اندر بہت بڑی ایک خامی ہے، میں فتنے میں مبتلا ہو گیا. فرمایا جناب بتاؤ وہ کون سی تمہارے اندر خامی ہے، کس فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کو بھی پتہ ہے میں عورتوں سے بڑی چاہت رکھتا ہوں. تو جب میں وہاں جاؤں گا نا تو رومیوں کی بیوییں نظر آئیں گی، خواتین نظر آئیں گی، تو مجھ سے رہا نہیں جائے گا، تو میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، گناہ گار ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں اس ظالم کو کہہ دیجیے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي جو اجازت مانگتے ہیں، لی مجھے اجازت دے دیجیے، وَلَا تَفْتِنِّي اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اللہ کہتا ہے الا خبردار فی الفتنة سقطوا فتنے میں تو تم اس وقت گر گئے تھے جب سے تم نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کی. ایسا بہانہ بنایا کہ جان چھوٹ گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے فتنہ، اصل میں رومیوں کی صفیں نظر آ رہی ہیں، ان کی تلواریں نظر آ رہی ہیں، ان کے گھوڑے نظر آ رہے ہیں، ان کے نیزے نظر آ رہے ہیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ البتہ گھیرے ہوئی ہے بالکافرین کافروں کو. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا ہے، وہ کس طرح نبی اسلام سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کون اجازت نہیں طلب کرتا، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو اپنے اوپر ایک بڑی ہی کہنے کی نعمت اور عظمت سمجھتے ہیں. اور آگے بھی مزید اسی طرح منافقین کے رویوں کو بھی بیان کیا جائے گا، کس انداز کے اندر اللہ ان سے ناراض ہے اور کس انداز کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور کیا ان کا مکر اور فعل تھا. یہ انشاءاللہ اللہ واضح طور پہ آگے فرمائے گا. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو منافقین جیسی جو عادتیں ہیں اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایمان والوں کی صفت جو ہے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.